ضحى فهو شهید۔ جمعے کا دن اور اس کی رات اتنی عظمت والی ہے، میرے پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کو اور اس دن کو مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور اس کے لیے قبر کے عذاب کے لیے اللہ تخفیف فرما دیتا ہے یا اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز اس وقت میں افضل ترین عبادت ہے، اور اس وقت میں کسی قسم کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ لوگوں، جمعے کے دن جب تم اللہ کے گھر سے اذان کی آواز کو سنو تو اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کے ذکر کی طرف دوڑ کر آیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس دن کی عظمت کو بہت بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اسی طرح عظمت کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح عید کا دن، عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اچھا لباس پہن کر الغسل واجب یوم الجمعۃ علی کل مختلف، جو شخص واجب ہے، جو شخص بالغ ہے اس پر غسل واجب ہے، چاہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اسے چاہیے کہ لازماً غسل کرے، عطر لگائے، خوشبو لگائے، اس کی تیاریوں سے پتہ چلے کہ جمعے کی نماز کے لیے بندہ تیار ہو رہا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ اس کی عزت فرماتے ہیں، اس کی تقریم فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے حج ادا کیا، بیت اللہ کی طرف گیا، وہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کی عزت کرنا لازم ہے۔ اور حج کرنے والے کی تقریب اللہ نے یہ کی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور فرمایا کہ لوگوں، حاجی اگر واپس آئے تو اس سے مصافحہ کرو، اس سے معانقہ کرو، اس سے گلے ملا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہے، وہ اللہ کا مہمان تھا، اور ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے۔ فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ توبہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو شخص کافر ہے اسلام قبول کرنے سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حج تیسرا عمل ایسا ہے کہ جس کو ادا کرنے سے فرمایا میرے پاک رسول نے کہ بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جیسے ماں کی پیٹ کے اندر سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ایام حج کی ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ذی الحج کے یہ 10 دن جو ہے، پورے سال کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جن دنوں کے برابر ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں عبادت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر عرفہ کے دن بھی حاجیوں کے لیے تو روزے کی ممانعت ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہے اگر وہ روزہ رکھیں گے یوم عرفہ کا تو اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا جس طرح سے لیلۃ القدر کی آخری عشرے کی راتیں افضل ترین ہے، وہ 10 دن 10 راتیں سب سے بڑی فضیلت والی ہیں، اسی طرح 10 ذی الحج تک یہ جو 10 دن ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس میں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، توبہ استغفار درود پاک پڑھنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور پھر ایک اللہ نے مسلمانوں کے لیے سبب پیدا کیا سنت ابراہیم کی، جس کے ادائیگی پر اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اے لوگوں، تمہارا خون مجھے نہیں پہنچتا،
تمہارا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، بلکہ یہ تقویٰ ہے، یہ نیکی ہے تمہاری جو میرے پاس ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں اللہ